تا پتہ لگا جو پچھو میری کھٹی کھمکار آیا موقع چلو میز تو اگا ماری پیا تے چھٹ گئی ہے لوٹ بلوچا بھی تھائی میرے اوتے آ تو میں نے کٹ 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 کے میرے کو مسلمان بنا چھوڑا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجر ٹی وی. ناظرین، آج میں ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ ہے علامہ مسعود خان ملتانی رحمہ اللہ کے بارے میں. اور یہ پرانی بات ہے، یعنی کہ علامہ صاحب کی تقریروں کا وہ ابتدائی دور تھا. تو آپ جو ہے سندھ چلے گئے، ایک سندھ میں علاقہ ہے میرا پور، وہاں پہ علامہ صاحب کہتے ہیں جب میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت آواز سے تو نوازا ہی تھا، تو میں نے خوبصورت آواز میں نا ایک دوڑا دے دیا، ایک مائع، ایک ٹپا جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ میں آپ کو سناتا بھی ہوں آگے چل کر، بڑا زبردست ہے، آپ بھی یقین جانیے سر دھونیں گے. تو علامہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی میں نے جب وہ شعر پڑھا تو لوگ جو ہیں وہ میری برادری کے تھے، یعنی بلوچ قبیل سے تھے اور تھے اہل تشیع، تو وہ سر دھونے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے اور مدہوش ہو گیا. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ تو مدہوش ہو گیا تو میں نے وہاں پہ صدیق اکبر کی شان بیان کرنا شروع کر دی. سندھ میرا پر جو مدی تائیں دوڑا تو نہا لیا کھتی میں کہیں ہوں اپنے روندے پہن میں چپ کر کے ابو بکر صدیق کی تاریخ شروع کر دیتی وہ ہر سارے شیعہ بھائی ہائی برادری میری اپنی میں تو کی کا قرار نہ پنا دوڑا دے کے میں تو معافی منگدا انہاں غلطیاں دی جڑیاں میں عاجز تو تھیا انہاں کی وہ حال حال کرے میں ابو بکر صدیق کی تاریخ شروع کر دیتی. جب ان میں سے کچھ لوگوں کو ہوش آیا تو ان کا اوئے یہ تو کسی اپنے کی تعریف کر رہا ہے، تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، دھاوا بول دیا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تو وہاں ایک بزرگ تھے جو میرے والد صاحب سے انہوں نے قرآن پڑھا تھا، دوست بھی تھے، تو انہوں نے گھسیٹ کر کھینچ تان کر بڑی کوشش کر کے بڑی مشکل سے ان لوگوں میں سے مجھے بچایا اور وہاں سے نکال کے لیا. پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں رات کے وقت وہاں سے بھاگوں اور اپنی جان بچاؤں. تو غالباً 9 میل کا سفر علامہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے پیدل بھاگ کر وہاں سے بھاگتے بھاگتے شہر تک، اڈے تک پہنچنے کی کوشش کی. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اڈے پہ پہنچا تو سردیوں کا موسم تھا، صبح کا وقت ہو گیا، تو وہاں لوگ آگ تاپ رہے تھے چونکہ سردیاں تھیں، تو میں بھی ان کے ساتھ آگ تاپنے لگ گیا. تو جب میں گرم ہوا نا پھر توحید نے جوش مارا، تو میں نے پھر خطابت شروع کر دی. میں نے آنکھیں بند کی، شیخ القرآن کی طرز لگائی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ہوا یوں کہ وہی لوگ جو وہاں پہ جمع تھے، آگ تاپ رہے تھے، انہوں نے ایک چادر بچھائی، اس کے اوپر پیسے ڈالنا شروع کر دی. میں نے دیکھے نہیں کون ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، میں تو مست ہو کر قرآن پڑھتا جا رہا تھا، شیخ القرآن کی طرز لگاتا جا رہا تھا. تو جب میں نے آنکھیں کھولی دیکھا تو وہ جو چادر ہے پیسوں سے بھری ہوئی، لوگ جمع. تو میں نے چادر سنبھالی، گٹھڑی بنائی پیسوں کی اور گاڑی میں بیٹھا گھر آیا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ گئے نا تو جو ادراز نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. تو پھر علامہ صاحب نے 50 سال دین کی خدمت کی اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو 50 سال انہوں نے دینی خدمات سر انجام دیں اور اس میں انہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، مصائب برداشت کیے. کبھی ان پر خنجر چلا، کبھی ان کو زہر دیا گیا، کبھی ان پر پتھر بسائے گئے، کبھی ان کے جلسے رکاوٹیں، کبھی ان کو جیل میں ڈالا. تقریباً کافی عرصہ جو ہے 9.5 ماہ کے لگ بھگ ایک دفعہ علامہ صاحب جیل میں بھی رہے. اس طرح کے واقعات ان کی زندگی میں آتے رہے. تو مزید تفصیل سے اگر آپ علامہ صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوگا، تو وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے. میں ملتا ہوں وہیں آپ سے. دیکھتے رہیے شیجر ٹی وی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.